Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. All those overseas Pakistani students who are studying Pakistani curriculum, ان سب کو فیڈرل بورڈ ہی ڈیل کرتا ہے. ریسنٹلی فیڈرل بورڈ نے اپنی پالیسی چینج کی and it has adopted SLO system which stands for Students Learning Outcome, اور یہ ایک بہت زبردست سسٹم ہے جو کہ آپ کو بیسیکلی روٹ لرننگ سے نجات دلا سکتا ہے. فیڈرل بورڈ نے اس پر بہت اچھا کام کیا ہے، اور اگر آپ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی تمام ڈیٹیلز اور گائیڈ لائنز بہت تفصیل سے موجود ہیں. اگر آپ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت کم وقت میں بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں کچھ بات کرتے ہیں. دیکھیں، ایگزام کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو یا کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوشچن پیپر کی انسٹرکشنز کیا ہیں، ایگزامینر نے ہم سے کیا پوچھا ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور کوشچن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہمیں اس کو کتنا اور کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، وہ ہم پہلے فوکس اس چیز پر رکھتے ہیں. اب ہمارے ٹائم میں، فار ایگزامپل میرے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ آنسر شیٹ پر مارجن لائنز کس طرح سے ڈرا کرنی ہے، یا کوشچن نمبر کا جو ہم دیتے ہیں ٹائٹل، وہ کس طرح سے ہم نے اس پر آنسر شیٹ پر دینا ہے. لیکن اب فیڈرل بورڈ نے اس کو اتنا ایزی اور اتنا کنوینئنٹ بنا دیا ہے کہ ان سب چیزوں میں بھی آبویسلی ٹائم تو ویسٹ ہوتا ہی تھا کہ چلو اب مارجنز بنانے ہیں، پھر ہم نے مارکرز سے کوشچن نمبر لکھ دینا ہے، لیکن اب وہ ان سب میں سے کچھ بھی ایسا نہیں رہا. فیڈرل بورڈ نے کمپلیٹلی چینج کر دیا ہے اور اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو آنسر شیٹ بھی فراہم کر دی ہے. آپ ویب سائٹ پر جا کر آنسر شیٹ دیکھ سکتے ہیں اور آنسر شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اردو کے پیپر کی آنسر شیٹ کا پرنٹ نکالا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ایک اور اس آنسر شیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر کویسچن کی ایک اسپیسیفک اسپیس دی گئی ہے، اور اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا، یعنی کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کویسچن کے آنسر سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے آپ اس کو لکھتے ہیں آنسر میں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ کو ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے، اور جو پوچھا گیا ہے بس اتنا ہی لکھنا ہے. اب اس آنسر شیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سوال نمبر تک لکھ کر دے دیا گیا ہے. اب آپ کو نہ مارجنز ڈرا کرنے ہیں، نہ آپ کو کویسچنز لکھنا ہے اوپر کہ یہ کس کویسچن کا آنسر ہم دے رہے ہیں. لیکن ایک غلطی جو کہ لاسٹ ایئر بھی اسٹوڈنٹس نے کی تھی کہ فار ایگزامپل آپ اگر کویسچن نمبر 3 آپ نے سوچا ہے کہ آپ اٹیمپٹ کریں گے، تو آنسر شیٹ پر آ کے انہوں نے سوال نمبر 1 کے سامنے اس کو اٹیمپٹ کر دیا، تو یہ غلط ہے. لاسٹ ایئر تو شاید اس کی کمپنسیشن کچھ اسٹوڈنٹس کو مل بھی گئی ہوگی، لیکن اس سال آئی تھنک نہیں مل سکے گی. سو پلیز بی کیئرفل. آپ اپنے کویشچن پیپر کی انسٹرکشنز کو دیکھیں اور اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ اس کویشچن کے آپ کو کتنے پارٹس اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور اس جو پارٹس آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہیں آنسر شیٹ پر آ کے آپ نے اسی کویشچن نمبر کو جو آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں کویشچن پیپر سے آپ اس کا نمبر دیکھیں، اور آنسر شیٹ پر آ کر اسی نمبر کے آگے آپ نے اس آنسر کو اٹیمپٹ کر دینا ہے. اب بات کر لیتے ہیں اس آنسر شیٹ کو اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے، جو کہ شروع ہو رہی ہے حصہ دوئم سے. حصہ اول کیونکہ آبجیکٹیو پورشن کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کی ابھی ہم فی الحال بات نہیں کریں گے. حصہ دوئم میں سوال نمبر 2 میں حصہ الف ہوتا ہے، حصہ بے، حصہ جیم اور حصہ دال. اب سوال نمبر 2 کا جو حصہ الف ہے، دس از بیسڈ آن پیراگراف. یہاں پر آپ کو ایک عبارت دی گئی ہوگی جس کو آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی عبارت سے متعلق آپ کو نیچے کویشچنز دیے گئے ہیں، انہی کو آپ نے اس عبارت کو پڑھ کے آنسر کر دینا ہے. اور یہاں پر الف کے جو سب پارٹس ہیں وہ آپ کو رومنز میں 1 2 3 میں دیے گئے ہوں گے، اور آپ کو جو بھی اٹیمپٹ کرنا ہوگا آپ اس کو وہیں پر لیبل کر دیں گے. کہ فار ایگزامپل آپ کو 2 کرنا ہے تو آپ 2 لکھ دیں گے وہاں پہ اور اٹیمپٹ کر دیں گے. اور ویسے تو آپ عبارت میں موجود ہوں گے آنسرز تمام، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے الفاظ میں ان کے جوابات دیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کے بے پورشن پہ. اب دس پارٹ از بیسڈ آن نظم کویشچن آنسرز، مطلب آپ کو نظم کے کچھ اشعار دیے گئے ہوں گے، اور اس شعر کے نیچے کویشچنز ہوں گے اس کے متعلق، اور آپ نے اسی کو
نظم پڑھ کے، نظم کے اشعار پڑھ کے ان کو سمجھ کے اپنے تھنکنگ کے مطابق اس کے آنسرز دے دینے ہیں. سیم از دا کیس ود سوال نمبر 2 پارٹ جیم. یہ غزل کوشچن آنسرز پر بیسڈ ہے، اور یہاں پر آپ کو غزل کے کچھ اشعار دیے جائیں گے جیسے آپ کو نظم کے اشعار دیے گئے تھے، اور غزل کے اشعار کے نیچے اسی کے متعلق کوشچنز ہوں گے جن کو آپ نے غزل کو پڑھ کر سمجھ کر اس کا آنسر کر دینا ہے. دین وی ہیو سوال نمبر 2. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ میں نے فیس بک پیج پر، فیڈرل بورڈ کے فیس بک پیج پر کچھ اسٹوڈنٹس کی کوئریز پڑھیں جن میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں دوسرے بورڈز کا سلیبس اٹھا کے کیوں دے دیتے ہیں پیپر میں، یا دوسرے بورڈ کی بک سے آپ لوگ ہمیں کیوں غزلیں یا نظمیں اور یا کوئی بھی اس بات کا کوئی پیراگراف دے دیتے ہیں. تو میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب سے فیڈرل بورڈ نے SLO سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے تب سے ہی فیڈرل بورڈ نے کوئی بھی پرٹیکولر بک آپ کو اسپیسیفائی نہیں کی. انفیکٹ انہوں نے آپ کو کچھ رائٹرز کے، کچھ پوئٹس کے نام دے دیے ہیں کہ آپ ان کو تھورلی اسٹڈی کر لیں، اور اس طرح نہیں کہ آپ ان کا ایرا یا اسٹائل بے شک پڑھ لیں، لیکن ان کے ایرا، اسٹائل یا رائٹنگ اسٹائل کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ سے نہیں پوچھی جائے گی. مقصد یہ ہے کہ آپ ان رائٹرز کہ کچھ اسباق پڑھ لیں، ان کی کچھ غزلیات پڑھ لیں، کچھ نظم پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پریپریشن آپ کی کرنے میں آسانی ہو آپ کو، اور آپ کوشچن پیپر کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں. کیونکہ آپ جب آبویسلی ان رائٹرز کے کچھ اسباق یا نظمیں یا غزلیات پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو اسی طرح سوال نمبر 2 پارٹ دال گرامر پورشن پر بیسڈ ہے، اور گرامر کا تو انہوں نے آپ کو سلیبس اسپیسیفائی کیا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق وہی ڈیفینیشنز آئیں گی جو انہوں نے سلیبس میں مینشن کی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حصہ سوئم پر، جو کہ پیراگرافس کی تشریح، غزلیات اور نظموں کی تشریح پر بیسڈ ہے. اور اس میں سوال نمبر 3 سب سے پہلا ہے جو کہ پیراگراف کی تشریح پر ہے. اب پہلے ایسا ہوتا تھا جو کہ مجھے کافی irrelevant بات لگتی تھی کہ ہمیں جو بک اسپیسیفائی کی جاتی تھی اس کے اندر جتنے بھی اسباق ہوتے تھے، کوئی 12-13 اسباق، وہ ہمیں اس طرح رکھنے ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی پیراگراف آئے گا اس کے پہلے کیا ہو رہا ہے، اس سے آگے کیا ہو رہا ہے، حوالہ متن، سیاق و سباق اور مصنف کا نام. اب تو بہت بہت آسانی کر دی ہے فیڈرل بورڈ نے کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو ایک یونیورسل سا پیراگراف دیں گے جس میں سے کسی بھی ٹاپک پر وہ پیراگراف ہو سکتا ہے. اٹ مائٹ بی آن پولیٹیکل ایشوز یا سوشل ایشوز، یا وہ ادب کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس اس کو پڑھ کر سمجھ سکیں گے اور اس کی تشریح اسی مطابق کر سکیں گے. تو جو بھی پیراگراف آئے گا آپ نے اب کوئی اس کے آگے پیچھے کا کچھ نہیں ہے، آپ نے بس اس پیراگراف کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور جو پیراگراف میں کہا گیا ہے بس اسی کی تشریح اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق کر دینی ہے. اسی طرح سے ہی آپ کو نظم اور غزلیات کی تشریح بھی کرنی ہے. تو جن اسٹوڈنٹس کی کمپریہینڈنگ ایبلٹیز اچھی ہوں گی، رائٹنگ سکلز اچھی ہوں گی، کریٹیو ایبلٹیز اچھی ہوں گی، تو وہ اپنے پین کے تھرو اپنی کوالٹیز کو اپنے پیپر پر لے آئے گا، اور پیپر چیکر اس سب کو دیکھتے ہوئے اس کی سب ایبلٹیز کو چیک کر لے گا، اس کے کیلیبر کو چیک کر لے گا، جس کے ریوارڈ کے طور پہ وہ آپ کا سکور دے گا، جو کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اسی حوالے سے فیڈرل بورڈ نے آپ کی کوشچن پیپر کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ٹرمز کو مزید کلیریفائی کر دیا ہے. فار ایگزامپل اگر ڈیفائن، اینالائز، ڈیمونسٹریٹ یا ڈسکرائب انگلش کے پیپر میں آتا ہے تو تب اس کا کیا مطلب ہوگا، اور اگر یہی ٹرمز بایولوجی کے پیپر میں آ رہی ہیں تب اس کا کیا مطلب ہوگا، اور فزکس، کیمسٹری اور اس طرح کے پیپرز میں آ رہی ہیں تو تب اس کا کیا مطلب ہوگا. وہ انہوں نے سب سیپریٹلی ایکسپلین کیا ہے، اس کو کلیریفائی کیا ہے. تو thanks to Federal Board for explaining everything in such a detailed way. It's really commendable. Thank you so much Federal Board, and best of luck to all the students جو ابھی preparations کر رہے ہیں. Relaxed رہیں، to the point رہیں، focused رہیں، اور انشاءاللہ باقی چیزیں میں آپ سب کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.